دنیا میں جو تباہی کا ماحول ہے، جو بربادی کا ماحول ہے، مسلمانوں پر جو برا وقت ہے، وجہ صرف مسلمانوں کے کرتوت ہے۔ اگر میری بات کا برا لگے جام نگر والوں معاف کرنا، لیکن حالات جو ہمارے خلاف پوری دنیا میں بگڑے ہیں، پوری دنیا میں صرف اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ حالانکہ جو آپ پر ظلم کر رہے ہیں ہم ان کی تائید نہیں کرتے، کبھی نہیں کرتے، نہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے اعمال بھی تو دیکھیں۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ مسلمان کے پیر میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے، مسلمان کو اگر ٹھوکر بھی لگتی ہے اس کے عمل کی وجہ سے، مسلمان کا جلتا ہوا چراغ اگر بجھ جاتا ہے تو اس کے برے عمل کی وجہ سے۔ مطلب یہ ہے اگر آپ دوسری طرف توجہ دے تو پتا چلے جس دن مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے گا انشاءاللہ اس کے پیر میں نہ کبھی کانٹا چبھے گا نہ کبھی اس کو ٹھوکر لگے گی۔ اس لیے ہمارے ولیوں کا طریقہ یہ تھا، اگر ان کو ٹھوکر لگتی تھی تو وہ ٹھوکر کے زخم کو بعد میں دیکھتے تھے، پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ مسلمان کو ٹھوکر لگتی ہے تو بھی اس کے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے۔ تو آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھنے میں دیر مت کرو۔ آگے بات بیان کرنے سے پہلے بات نماز کی آئی تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج پوری امت کا 95% طبقہ نماز نہیں پڑھتا۔ ہماری قوم بے نمازی ہے اور نماز چھوڑ کر ان کو کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نماز چھوڑ دیں۔ اگر 500 روپے کی نوٹ جیب سے گر جائے تو دن بھر موڈ آف رہتا ہے، 500 گم ہو گئے یار، موبائل گم ہو گیا یار، گھڑی گم ہو گئی یار، کپڑا گم ہو گیا یار، گاڑی چوری ہو گئی۔ ارے گاڑی تو گاڑی، اگر گاڑی کی چابی بھی چوری ہو جائے یا گم ہو جائے تو موڈ آف ہو جاتا ہے، نقصان ہو گیا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایمان والوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، 500 کی نوٹ موبائل گاڑی کی اگر گم ہو جائے تو تم کو احساس ہے؟ روزانہ بستروں میں جو فجر کی نماز ترک کرتے ہو، کبھی نیند سے اٹھنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا، میں نے اللہ کا فرض ترک کیا، میں نے رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی کی؟ یاد رکھنا پوری کائنات کی دولت ایک پلڑے میں رکھو اور 2 رکعت نماز ایک پلڑے میں رکھو تو پوری کائنات کی دولت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی 2 رکعت نماز کا جو روزانہ ہم بستروں میں ترک کرتے ہیں۔ ہمیں احساس نہیں، آج پوری دنیا چیخ رہی ہے، مسلمانوں کے گھر سے دھواں نکل رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں آگ لگائی جا رہی ہے، مسلمانوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں پہ بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی دکانیں توڑی جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں جو تم پر ظلم کر رہا ہے وہ ایک دن اپنے جو ظلم کا انجام ضرور بھگتے گا، اور دنیا کے ظالموں کو احساس ہونا چاہیے کہ ظلم کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ فرعون نے ظلم کیا، اللہ نے اس کو دریا میں غرق کر دیا۔ نمرود نے ظلم کیا، اللہ نے اس کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا۔ بخت نصر نے ظلم کیا، اللہ نے اس کو ذلت کی موت مار دیا۔ شداد نے ظلم کیا، خود کی بنائی ہوئی جنت بھی نہ دیکھ سکا۔ قارون نے ظلم کیا، اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ دنیا کے طاقتور حکمرانوں کو، پوری دنیا کے حکمرانوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے اللہ کی مخلوق پہ ظلم مت کرنا، اس لیے کہ مخلوق کمزور ہے لیکن خالق کمزور نہیں ہے۔ جب اس کی لاٹھی چلے گی تو کہیں کے نہیں رہو گے، تم بھی بے گھر ہو جاؤ گے، تمہیں بھی تباہ کر دیا جائے گا۔ تم پناہ تلاش کرو گے تو تمہیں پناہ بھی نہیں ملے گی۔ یاد
رکھنا جو چڑیا کا گھونسلہ اجاڑ دے اللہ اس کے گھر کو بھی تباہ کر دیتا ہے، جو چڑیا کے آشیانے کو گرا دے اللہ اس کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ میں اپنی قوم سے کہتا ہوں، اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، جو ظلم کر رہے ہیں ہم ظالموں کے ساتھ نہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف تمہیں کہتا ہوں تمہارے گھر اجڑ رہے ہیں تو تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے، تمہارے گھروں پر آگ کی بارش ہو رہی ہے تو تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے، تمہاری دکانیں ٹوٹ رہی ہے تو تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ کبھی سوچا آج میرا گھر اجڑ رہا ہے تو مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، صدیوں سے مسلمانوں نے اللہ کے گھر کو ویران کیا، جو کام اللہ کے گھر کو ویران کر دے اللہ اس قوم سے کتنا ناراض ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کتنی اذیت دیتے ہیں، اللہ کو کتنی اذیت پہنچاتے ہیں جو اللہ کے گھر کو ویران کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، دوست نے پکارا تو اس کی شادی کی دعوت پر دکان بند کر کے پہنچے، لیکن اللہ کے منادی نے پکارا تو کیا کبھی اللہ کے منادی کی آواز پر بھی دکان بند کی؟ انڈیا پاکستان کا میچ ہوا تو تم نے میچ کے لیے دکانیں بند کی، کبھی تم نے نماز کے لیے بھی دکانیں بند کی، تم نے کبھی کسی نے دعوت دی تو اس کی دعوت کے لیے دکانیں بند کی۔ افسوس ہے، سب کے بلانے کی اہمیت ہے، رب کے بلانے کی کوئی اہمیت نہیں۔ سن لو، جس قوم کو اللہ کے گھر کے ویران ہونے کا احساس نہیں، پھر اس قوم کے گھر تباہ ہو کر رہیں گے۔ بطور بددعا نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو آگاہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور ہندوستان یا پوری دنیا کے مسلمان سے مخاطب ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز میرا اللہ پہنچا رہا ہے میں سب سے مخاطب ہوں اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آج بھی خدا کے گھر کو آباد نہ کیا، خدا کے گھر کو ویران کرنا نہ چھوڑا، تو آج تم پر کم ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایک دن وہ آئے گا کہ آج کے ظالموں کو تم بھول جاؤ گے، کہیں پناہ نہیں ملے گی، کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی، اس لیے کہ میرے اللہ کا فرمان ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے میں اپنی پناہ اس سے ہٹا لیا کرتا ہوں۔ جس قوم کو خدا پناہ نہ دے، جس قوم کو اللہ کی پناہ نصیب نہ ہو، کون پناہ دے گا؟ نماز چھوڑ کر کے پناہ گاہیں تلاش کرتے ہو۔ اور جہاں تک سنیوں کا معاملہ ہے، ہماری قوم کا، اہل سنت کا، تو آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نماز چھوڑتا رہوں گا غوث پاک کی مدد آتی رہے گی، اللہ کا گھر ویران کروں گا غریب نواز بچاتے رہیں گے، تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ شاید یہ سبق آپ کو کسی نے غلط پڑھایا ہے، کیونکہ غوث پاک ہو، غریب نواز ہو، صابر پاک ہو، مخدوم پاک ہو، کوئی بھی بزرگ ہو، یہ سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی مرضی کے پابند ہیں۔ یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، اس لیے کہ ہم ہر عقیدے میں موجودہ دور میں فکر رضا کے پابند ہیں۔ ہم فکر رضا کی سے نہ اس طرف افراط کر سکتے ہیں نہ تفریط کر سکتے، یہی فکر رضا ہے۔ 14 صدیوں کا اتنے مجموعہ امام اہل سنت نے جو پیش کیا، کوئی ولی ہو سب خدا کی مرضی کے پابند ہیں۔ جس سے اللہ پناہ اٹھا لے اس کو کوئی ولی بھی پناہ نہیں دیتا، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ جس سے اللہ پناہ اٹھا لے، اگر یہ فکر تم لے کر کے چلے ہو کہ خدا کا گھر ویران کرتے رہو گے اور تمہارے گھر آباد ہوتے رہیں گے، تو میری قوم کے جوانوں اور اے سنی مسلمانوں، اپنے آپ کا احتساب کر لو۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں، حالانکہ میرا عنوان نماز نہیں ہے، لیکن بات نکل آئی تو عرض کر رہا ہوں، میرا عنوان تو آج نکاح کی تقریبات کے حوالے سے بات ہے، اسی پر میں گفتگو کروں گا، لیکن بات چونکہ نکل آئی ہے تو ذرا آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میری ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے نمازی پن ہو کر کے ہم چاہتے ہیں غوث پاک کی پناہ مل جائے گی، غریب نواز کی پناہ مل جائے گی، مخدوم پاک کی پناہ مل جائے گی، امام اہل
سنت کی پناہ مل جائے گی. سن لو، غور سے سن لو. اللہ اکبر. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. کیا دعا کرو؟ اے اللہ ہمیں محروم نہ کرنا اور ہمیں بدبخت نہ کرنا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا دل کے کانوں سے سننا. اس روایت کو میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں، فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو اپنی کتاب میں اس روایت کو لکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہیں محروم نہ کرے، اللہ تمہیں بدبخت نہ کرے. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ محروم کون ہے، یہ بدبخت کون ہے؟ بدبخت فرمایا میرے آقا نے. آقا فرماتے بدبخت. اللہ اکبر. جب صحابہ نے پوچھا محروم اور بدبخت کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ محروم بھی ہے، وہ بدبخت بھی ہے.